اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ صدق اللہ العظیم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک ہم جس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں، ایک سوال کیا ہے ایک ملحد نے کہ قرآن مجید کی آیت ہے، اس پہ اعتراض ہے کہ قرآن مجید میں آتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ العظیم، ہر چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، صدق اللہ العظیم۔ تو اس کا اعتراض ہے کہ یہ جو سنگل سیلولر آرگنزم ہیں لائک امیبا اور لائک میگنیشیا اور سم سارٹ آف سنگل سیل لیونگ سیلس، سو اس کی جب تقسیم ہوتی ہے، وہ جب سپلٹ ہوتا ہے تو ایک سے دو میں سپلٹ ہو جاتا ہے۔ اس کا جو میوسس مائٹوسس ہوتا ہے، اس میں وہ ایک سیل جو ہے وہ دو میں تقسیم ہو جاتا ہے، اور پھر دو سے چار میں، اور چار سے چھ میں، چار سے آٹھ میں۔ تو اس کا جو سنگل سیل ہے وہ اس کی ڈیتھ نہیں ہوتی، اس پہ اوپر موت نہیں آتی، بلکہ وہ دو میں تقسیم ہو جاتا ہے اور ایور لاسٹنگ اس کا ڈویژن کا سیل پروسیس چلتا رہتا ہے، اور اس کی جو گروتھ ہے ہوتی رہتی ہے۔ تو اس کا کہنے کا مطلب ہے کہ اس سیل پہ موت نہیں آئی۔ ان کو بایولوجی کی زبان میں بولتے ہیں بایولوجیکل امورٹلس ہیں، کہ ان کا سیل ختم نہیں ہوتے، لائف ختم نہیں ہوتی، تقسیم ہوتی ہے، سیل تقسیم ہوتے ہیں۔ تو اس کا اعتراض ہے کہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو اس پہ موت تو نہیں آ رہی، تو اس کو آپ کیسے جسٹیفائی کرتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ قرآن مجید غلط ثابت ہو گیا۔ ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا۔ اس کا جواب ہے کہ اٹ از ناٹ نیسیسری کہ جو ڈیتھ ہے وہ، سب سے پہلے ہم نے ڈیتھ کو ایکسپلین کرنا پڑے گا، ڈیتھ چیز کیا ہے۔ اب ایک حدیث کے میں ریفرنس دیتا ہوں کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ موت ایک ایسی چیز ہے جس کا درد ہر ایک کو برداشت کرنا ہے۔ موت کا مطلب ہے انتقال، کہ ایک جہان سے دوسرے جہان میں جانا۔ اور اس میں ہوتا کیا ہے موت میں، کہ جس کو ہم کامن سینس میں موت کنسیڈر کرتے ہیں کہ انسان کی روح جو ہے جسم سے نکلتی ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان کیا، جس کا مفہوم ہے کہ جب ایک گناہ گار انسان کی موت اس پہ آتی ہے، فرشتہ اس کی روح قبض کرتا ہے، تو اس کی مثال ایسے دیجیے جیسے ایک کانٹے دار جھاڑی پہ ریشم کا کپڑا رکھ کے کھینچا جائے تو اس کا دھاگا الگ ہو جاتا ہے۔ تو اس کو اتنی موت کی تکلیف ہوتی ہے کہ ہر انگ میں اس کی تکلیف محسوس کرتا ہے وہ انسان۔ اور دوسرا جو نیک روح ہوتی ہے وہ انسان کے جسم سے ایسے نکلتی ہے کہ جیسے مکھن میں سے بال نکال دیا، بالکل اس کو پتہ نہیں لگتا۔ تو موت کی کیفیت ہر بندے پہ مختلف ہیں۔ تو اس پروسیس کو، جو سپلٹنگ کا پروسیس ہے، جو ٹرانسفر آف ڈی آر این اے یا ایم آر این اے ہے، وہ بھی اس کا ڈیٹا ٹرانسفر ہو رہا ہے، اس میں کروموسوم ایگزسٹ کرتے ہیں سب میں۔ تو اس کے اوپر جو موت ہے سنگل سیل کی، اس کی موت بھی اس لیول پہ ہوگی جس لیول کا وہ آرگنزم ہے۔ تو ہم اس کی موت کنسیڈر کریں گے، کیونکہ اس میں نہ تو روح ایسا ہے، نہ اس میں شعور ہے، نہ کوئی ایسی چیز ہے جس کو ہم بات کریں۔ تو روح کو موت نہیں آتی، آپ کو پتہ ہے۔ اسی طرح سے ہمارے اسلام میں کوئی کانسیپٹ ہے، روح بھی ایک نفس ہے، اس کو بھی نفس کے طور پہ ہم لے سکتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے اپنے آپ کو بھی کئی دفعہ نفس کے خطاب کیا، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نفس پہ رحمت کو لازم کر لیا ہے۔ اسی طرح سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انسان کو موت آنی ہے، روح کو موت کیسے آنی ہے۔ روح کو موت کا کانسیپٹ نہیں ہے، یہ انتقال ہے کہ ایک جہان سے دوسرے جہان میں روح چلی جاتی ہے، اور اس کے بعد اسی جسم کو اسی روح کے ساتھ ملا کے لائف آفٹر ڈیتھ میں اس کو زندہ کیا جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سیل کو تقسیم ہی اس کی موت ہے، اور اسی کو اس کو موت کہتے ہیں۔ جس طرح کہ انسان ایک جہان سے دوسرے جہان میں ٹرانسفر ہوتا ہے، تو اس کی یہ موت ہے۔ اس طرح ٹرانسفر آف ڈی این اے اور آر این اے فرام ون سیل ٹو ٹو سیلز، یہ اس کی پہلے کی موت ہے۔ اور اس کے بعد دو جو سیلز ہیں، اس دو میں بھی
पहले से ऑब्वियसली क्रोमोसोम्स और उसके डीएनए आरएनए जो है वो डिफरेंस होगा, पहले से कुछ ना कुछ उसमें क्वालिटीज़ और प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगी। पहले ऑब्वियसली उसका साइज़ पहले से कम होगा, तो सब प्रॉपर्टीज जो उसकी डिफरेंट सेट हुई हैं पहले से, वही उसकी डेथ कंसिडर की जाएगी। क्योंकि जैसे इंसान मरता है तो इंसान ख़त्म नहीं होता, उसकी ट्रांसफ़र होती है एक जहान से दूसरे जहान में, बरज़ख में उसका बाकी रहता है। तो ये भी मौत के कंसेप्ट में अमीबा भी आता है और सारे सिंगल ऑर्गेनिज्म जो है वो भी आते हैं। तो कुल जो नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत का मतलब ये है कि ये चीज़ भी इसके ऊपर अप्लाई हो रही है। तो इसमें ये इसकी वजह है। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अगर इसमें और एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है या आपके ज़हन में कोई कमेंट्स हैं तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं इसमें और रिप्लाई कर सकूँ। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।